رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امرتو، یہ منکرین حدیث کے لیے کیوں بہت بڑی دلیل ہے؟ کیونکہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں۔ سجدہ منکرین حدیث سے بھی پوچھیں گے نا سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سجدہ یہی ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں 7 ہڈیوں پہ، 7 اعضاء پہ۔ یہ جی تواتر سے رسول اللہ سے ہم تک پہنچ گیا۔ اپنی مرضی کی حدیث ماننی، اپنی مرضی کی چھوڑنی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی بات کہہ گئے جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرتو ان اسجد علی 7 اعظم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ بتائیے جب رسول اللہ یہ کہیں کہ رسول اللہ کو حکم دیا گیا ہے تو حکم دینے والی ذات کون ہو سکتی ہے؟ اللہ کے علاوہ رسول اللہ کو کوئی حکم دے سکتا ہے؟ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا گیا ہوں 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کروں۔ آپ نے گاندھی صاحب سے پوچھ رہے ہیں سجدہ آپ بھی 7 ہڈیوں پہ ہی مانتے ہیں اور اسی کیفیت کو مانتے ہیں، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں۔ یہ قرآن پاک کی کس صورت میں حکم موجود ہے؟ کس صورت میں؟ کس آیت میں؟ کہاں سے ملے گا؟ رسول اللہ کی حدیث سے ملے گا۔ یہ تو جواب ہے، یہ کہتے ہیں سارے اوامر قرآن پاک میں، اور یہ بھی کہتے ہیں سارے نواہی بھی قرآن پاک میں ہیں۔ عجیب مذہق ہے اس بات ہے، بات بڑی لمبی ہے لیکن بات کو مختصر کرتا ہوں۔ نہیتو ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا گیا ہوں رکوع اور سجدے میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے۔ دعا کی بات نہیں ہو رہی، دعا تو بندے نے کرنی ہوتی ہے، لیکن یہ سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی جائے، سورۃ آل عمران کی تلاوت رکوع اور سجدے میں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں منع کیا گیا ہوں۔ کون منع کر سکتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی رسول اللہ کو منع نہیں کر سکتا۔ آپ منکرین حدیث سے پوچھئے یہ جو منع کرنے کا حکم ہے یہ قرآن پاک کی کس آیت میں موجود ہے؟ اتنا عقل کے اوپر پردہ، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ قرآن پاک میں تو حکم ہے، اگر مجرد قرآن پاک بغیر تشریحات نبوی کے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو مغالطہ لگ جائے گا، اشکال پڑ جائے گا، حتیٰ کہ سارے منکرین حدیث جمع ہو جائیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دے دیا۔ مردار حرام ہے، قرآن پاک کی آیت آپ سب کو پتہ ہے، مردار حرام ہے، لیکن پوری مسلمان امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے مردار کی 2 قسموں کو جائز قرار دیا ہے۔ کون کون سی؟ مچھلی اور جراد۔ اب بتائیں مچھلی کو جب پانی سے نکالا جاتا ہے کیا ذبح ہوتی ہے کہ مر جاتی ہے؟ نکالیں گے مر جائے گی، مردار ہوگی، مردار تو حرام ہے۔ تو پھر منکرین حدیث مچھلی کھانا چھوڑ دیں، اور بعد ایسے گروہ پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا واقعی جی مچھلی حرام ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔